ڈاکٹر وردہ کا قتل، اعتماد کی آخری سانس۔ کچھ کہانیاں حادثہ نہیں ہوتی، چیخ بن کر جنم لیتی ہیں۔ کچھ سچائیاں الفاظ نہیں بنتے، دل میں گہرے زخم چھوڑ جاتی ہیں۔ اور ڈاکٹر وردہ کی کہانی بھی ایسا ہی زخم ہے، ایسا سچ جسے سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ ڈاکٹر وردہ اٹک کی وہ بیٹی جس نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ایک محنتی ڈاکٹر، ایک نرم دل بہن، ایک وفادار دوست۔ وہ جہاں جاتی تھی روشنی ساتھ لے جاتی تھی، مگر افسوس کبھی کبھی روشنی بھی اندھیروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک تصویر، ایک خبر، ایک لاش، مگر اس لاش کے پیچھے چھپی کہانی شاید ہم نے ابھی تک پوری طرح نہیں سنی۔ یہ سب 2023 میں شروع ہوا جب ڈاکٹر وردہ نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی 67 تولہ سونا اپنی سب سے قریبی سہیلی کو بطور امانت دینے کا فیصلہ کیا۔ شاید اس دوستی میں وہ خلوص تھا جو انسان کو آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، مگر کبھی کبھی اعتماد ہی قاتل بن جاتا ہے۔ وہ سہیلی ردا، وہی ردا جو ایبٹ آباد کے ایک معروف تاجر رہنما کی اہلیہ تھی۔ ایک معزز گھرانہ، ایک معتبر نام، مگر باہر سے مضبوط نظر آنے والی دیواریں اندر سے کھوکھلی نکلیں۔ 2 سال گزر گئے، سونا واپس نہیں آیا۔ جب ڈاکٹر وردہ وطن لوٹیں تو انہوں نے اپنی امانت واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسپتال کی ڈیوٹی سے سیدھی ردا کے گھر گئیں۔ ڈرائیور گاڑی واپس لے آیا اور ڈاکٹر وردہ ردا کے ساتھ چلی گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جو بعد میں ایک بھیانک موڑ ثابت ہوا۔ جرگے لگے، گرفتاریاں ہوئیں، چھوڑا گیا، پھر گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ڈرائیور، ردا اور اس کے شوہر کو حراست میں لیا۔ گاڑی تحویل میں لی گئی۔ CCTV کی تحقیقات شروع ہوئیں اور پھر وہ خبر آئی جس نے روحیں منجمد کر دیں۔ ڈاکٹر ردا کی لاش ٹھنڈیانی کے ایک گہری کھائی سے ملی۔ ریسکیو اہلکاروں نے گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اس جسم کو اوپر لایا۔ وہ جسم جو کبھی سینکڑوں جانیں بچایا کرتا تھا، آج خود بے جان تھا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ایک چیخ گونج رہی تھی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ اعتماد کا قتل تھا۔ اور پھر اس اندھوناک کہانی کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی۔ 7 رکنی میڈیکل بورڈ نے تصدیق کی کہ ڈاکٹر وردہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ یعنی یہ حادثہ نہیں، سوچ سمجھ کر کیا گیا قتل تھا۔ لاش ورثہ کے حوالے کی گئی اور مزید فورینسک رپورٹیں متعلقہ اداروں کو بھجوا دی گئیں تاکہ پہلو سے مکمل تفتیش ہو سکے۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر وردہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ ان کے شوہر راحل علی رضا روزگار کے سلسلے میں کوریا میں تھے، جو 11 دسمبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ اپنی زندگی کی سب سے بھیانک خبر سننے کے بعد DPO ہارون رشید نے کھل کر کہا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کا قتل مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 4 افراد ملوث تھے، جن میں سے 3 گرفتار ہو چکے ہیں۔ مقدمے میں اغوا، قتل اور سنگین دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات نے ایک اور سچ بے نقاب کیا۔ واقعے والے دن ردا نے ڈاکٹر وردہ کو اپنے زیر تعمیر گھر بلایا۔ وہاں اسے 3 ملزمان شمریز، ندیم اور اورنگزیب کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس پوری واردات کا ماسٹر مائنڈ ندیم تھا۔ نقشہ، منصوبہ، انتظامات سب پہلے سے طے تھے۔ یعنی ڈاکٹر وردہ اس لمحے مار دی گئیں جب انہیں لگا تھا کہ وہ اپنی امانت واپس لینے جا رہی ہیں۔ ایک بیٹی، ایک ڈاکٹر، ایک بہن، ایک دوست، سب کچھ ایک کھائی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ کیس صرف سونے کی لالچ نہیں، یہ اس دوستی کی داستان ہے جس نے موت کا راستہ دکھایا۔ وہ سونا کیا واقعی ڈاکٹر وردہ کی سانسوں سے زیادہ قیمتی تھا؟ آج ان کی ماں بیٹی کی میت کو سینے سے لگا کر رو رہی ہے۔ ان کے باپ کی آنکھوں میں درد نہیں، سوال ہے۔ ان کے بھائی
بھری آنکھوں سے بہن کی قبر کے سرہانے کھڑے ہیں اور پورا معاشرہ سوچ رہا ہے، کیا طاقت جرم کی ڈھال بن سکتی ہے؟ کیا ہم اس بار بھی خاموش رہیں گے؟ اگر آج اس کیس میں سچ دب گیا تو کل یہی خاموشی کسی اور گھر کی دہلیز پر دستک دے گی۔ ڈاکٹر وردہ اب نہیں رہیں، مگر ان کی خاموش چیخ، ان کی بے بسی آج بھی پہاڑوں میں گونج رہی ہے، اور ہم سب پوچھ رہے ہیں، کیا انسانیت ہار گئی، یا ہم ابھی بھی سچ کے ساتھ دینے کی ہمت نہیں رکھتے؟